حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تم پر پوشاک اتاری ہے، لباس اتارا ہے، تاکہ وہ تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپے، وریشا، اور تمہارے بدن کو زینت دے، اچھا لگنے کے لیے. یعنی دو مقاصد یہاں بیان ہوئے لباس کے. ایک انسان کا سطر کا ڈھانپنا، انسان کے سطر کو ڈھانپنا، اور دوسرا انسان کو اس کی لک کو خوبصورت بنانا. یعنی انسان اگر کپڑے پہنے ہوئے نہ ہو تو وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کی طرف دیکھا جائے. وہی جب لباس پہن لیتا ہے تو پھر وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے، وہ مہذب لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، اس کی طرف انسان دیکھ سکتا ہے. اور اگر لباس نہ ہو تو انسان کو اس کی طرف دیکھتے ہوئے شرم بھی آتی ہے اور اس میں کوئی خوبصورتی بھی نہیں ہوتی. اس کے بعد فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، رہا تقویٰ کا لباس، خدا خوفی کا لباس، ذَلِكَ خیر، وہ سب سے اچھا ہے. جیسے کپڑے کئی قسم کے ہیں، انڈر گارمنٹس ہیں، پھر گارمنٹس ہیں، اور پھر اوور گارمنٹس ہیں. اوور گارمنٹ کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ اضافی طور پر آپ کو اثرات سے بچانا، موسم کے اثرات سے. سردیوں میں آپ اوور کوٹ پہنتے ہیں یا اوپر چادر اوڑھتے ہیں جس سے آپ سردی کی شدت سے بچ سکتے ہیں. اور گرمیوں کے موسم میں آپ اوپر ہلکا کپڑا جو ہے وہ رکھتے ہیں تاکہ دھوپ کی شدت جو ہے وہ براہ راست آپ کو محسوس نہ ہو. سر بھی ڈھانپ کر ہلکے کپڑے سے چلتے ہیں اور جسم پر ہلکے کپڑے پہنتے ہیں. اسی طرح لباس کے اوپر اوور کوٹ جو ہے وہ خدا خوفی کا اگر پہنا ہوا ہو تو انسان فردر سیکیور ہو جاتا ہے. برطانیہ میں ایک میڈیکل سینٹر میں، ایک پرائیویٹ کلینک میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر سردی سے بچنے کے جو انتظامات بتائے گئے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ ویئر میکسیمم نمبر آف کلوتھس. یعنی ایک شخص جو ہے اس نے بس ایک شرٹ پہنی ہوئی ہے، اوپر اوور کوٹ پہن لیا ہے، تو اب باہر تو ٹھیک لگ رہا ہے اس کو، ایک دم جب وہ اندر جائے گا اس کو گرمی لگے گی اور وہ اوور کوٹ اتار دے گا. لیکن اب صرف قمیض پہننے والا وہ اندر بھی موسم نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اس کو ٹھنڈ لگے گی. تو میکسیمم نمبر آف کلوز اگر ہوں گے، ایک بنیان پہنی ہوئی ہے، پھر شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک ہلکا سویٹر پہنا ہوا ہے، پھر ایک کوٹ پہنا ہوا ہے، تو جوں آپ کو گرمی لگے گی آپ اس میں سے ایک ایک کر کے اتاریں گے. اور پھر تھوڑی سردی لگ رہی ہے تو آپ ہلکی چیز پہنیں گے، اور زیادہ لگ رہی ہے تو پھر آپ کوئی ہیوی کپڑا جو ہے اپنے اوپر زیب تن کریں گے. تو یہ کیا ہے؟ اس سے انسان کی اضافی جو ہے وہ ہو جاتی ہے کہ انسان میں لباس بھی پہنا ہوا ہو اور دل میں اللہ کا خوف بھی ہوگا، تب انسان برائی سے بچ سکتا ہے، ورنہ انسان برائی سے بچ نہیں سکتا. یعنی لباس جو ہے وہ انسان کو بدکاری سے دور رکھنے میں مدد دیتا ہے، لیکن یہ کوئی ایبسلیوٹ رکاوٹ نہیں ہے. جیسے کوئی شخص جو ہے وہ سیکس کرنے کے لیے یعنی اپنے گارمنٹس اتارتا ہے، تو کیا اگر اس نے اوور گارمنٹ پہنے ہوئے ہوں تو کیا وہ نہیں اتارے جا سکتے؟ تو یہ جو اوور گارمنٹ یہاں پر بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ خوف خدا ہے. جو اوپر پہنا ہوا نہیں ہے وہ انسان کے دل کے اندر ہے. اگر انسان کو اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر انسان برائی میں ملوث نہیں ہوگا. بڑی خوبصورت حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے سوا، سائے کے سوا، تو اللہ تعالیٰ 7 انسانوں کو اپنے عرش کے سائے تلے پناہ دے گا. ان میں سے ایک کیا ہے؟ والذی دعتہ امرأۃ ذات حسب و جمال، وہ شخص کہ جس کو کسی حسب نسب والی خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی.
یہاں دو جو آپ نے کنڈیشنز بتائی ہیں کہ حسب نسب والی ہو، وہ کوئی طوائفہ نہ ہو، اور پھر خوبصورت بھی ہو. جب وہ دعوت گناہ دے تو اس کے جواب میں وہ کہے کہ انی اخاف اللہ، بی بی میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یعنی جی تو انسان کا چاہ رہا ہوتا ہے، ٹیمپٹیشن تو انسان کے اندر ہے، لیکن وہ جو اپنے دل میں اس نے خوف خدا بٹھا رکھا ہے وہ پھر انسان کو بچاتا ہے. جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یعنی میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کا ڈر جو ہے مجھے آگے بڑھنے سے روک رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا خوف اگر انسان کے دل میں ہوگا تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ ایک سب سے بڑی اس کے لیے پروٹیکٹیو لیئر ہوگی اس کے لباس کے اوپر. لباس بھی پہنا ہے اس نے اور پھر اوپر اس نے اپنے دل میں خوف خدا بھی پیدا کیا ہے، تو پھر کیا ہے، اس کے لیے زیادہ امکان ہوگا کہ وہ کسی گناہ میں ملوث ہونے سے بچ سکے. اچھا یہ نوٹ کیجئے گا کہ یہاں بھی فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے. اور قصہ آدم و ابلیس میں بھی اصل نکتہ تھا، وہ کیا تھا کہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ اندازی کی لی یریہما من سوآتہما، تاکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے ان کی شرمگاہوں میں سے جو ان سے چھپایا گیا تھا. تو اسی کے ساتھ کنٹینیوشن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اے لوگو، اے آدم کے بیٹو، تمہیں لباس عطا کیا ہے، تم پر لباس نازل کیا ہے یواری سوآتکم، جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے، وریشا، اور تمہارے جسم کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور خدا خوفی کا لباس تو وہ تو سب سے اچھا ہے. ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، پھر وارننگ، لا یفتننکم الشیطان، دیکھنا شیطان کہیں تمہیں ٹیمپٹیشن میں مبتلا نہ کر دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا، کس حال میں، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ ان کا لباس اتروا دے. کیوں؟ لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ انہیں ان کی شرمگاہوں میں سے ایک دوسرے کو دکھائے. انہ یراکم ہوا وقبیلہ، بے شک شیطان خود بھی اور اس کا کنبہ قبیلہ بھی تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں. اب میں ترجمہ تھوڑا سا بدل رہا ہوں آپ کے آج کے ماحول کے مطابق لانے کے لیے کہ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، یقیناً شیطان اور اس کا کنبہ، اس کا خاندان تمہیں وہاں سے تاکتے ہیں. پھر امینڈ کر رہا ہوں، تمہیں وہاں سے مانیٹر کرتے ہیں. من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ اچانک ایسا ہو گیا کہ لباس جو ہے وہ کھلا ہو گیا، گریبان کھل گئے عورتوں کے، کبھی جو ہے وہ شلوار اونچی کر دی، کبھی نیچی کر دی. ایسا نہیں ہے. وی آر بینگ مانیٹرڈ فرام بہائنڈ، یعنی پیچھے سے مانیٹر کیا جاتا ہے کہ ہم نے مسلمان کو اتنا ننگا کر دیا ہے. ہم نے پاکستان کی خواتین جو ہیں وہ ذرا بڑی ریجڈ تھیں، لیکن پھر کیا خوشیاں انہیں منائی ہوں گی کہ ہم نے پہلے اس کا برقع اتروا دیا ہے، چادر پہ لے آئے ہیں، پھر چادر جو ہے وہ دوپٹے میں بدل گئی، اور پھر اب فیشنیبل خواتین پاکستان کی وہ شلوار قمیض تو پہنے ہوئے ہیں لیکن دوپٹہ اس میں نہیں ہے. پھر یہ کہ کبھی جو ہے وہ بازو ہاف سلیو ہو جاتا ہے اور کبھی سلیپ لیس ہو جاتا ہے. اور آج سے 30 سال پہلے کوئی تصور نہیں تھا کہ پاکستان میں کوئی خاتون جو ہے وہ سلیو لیس پہن کے گھومے گی. آج جو ہے وہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. یہ کیا ہے؟ ستر و حجاب کے آہستہ آہستہ اڑنے کے انداز. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے گھروں میں صرف ایک لائن فون ہوتا تھا تو گھر کے اگر مرد گھر پر موجود نہیں ہیں تو صرف گھر کی بڑی خاتون کو اجازت ہوتی تھی کہ وہ فون اٹھائے. یاد ہے نا آپ کو؟ اس کے بعد ہم نے خود
اپنی بچیوں کو موبائل فون لے کے دیے کہ جی وہ رکشہ لیٹ ہو جائے، وین لیٹ ہو جائے تو رابطہ کر لینا۔ حالانکہ پہلے بھی بچیاں کالج اسکول جاتی تھیں، تانگے ہوتے تھے، تانگے خراب بھی ہوتے تھے، لیٹ بھی ہوتے تھے، اور سب کام ہوتے تھے، لیکن ایسا شیطان نے ہمیں چکر دیا کہ ہم نے باقاعدہ اپنی بچیوں کو خود موبائل فون لے کے دیے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے یہ کہ شادی کارڈ پر بچی کا نام نہیں لکھا جاتا تھا۔ شادی کارڈ یاد ہے کیا ہوتا تھا؟ دختر نیک اختر کی شادی فلاں تاریخ کو ہونا قرار پائی ہے، آپ اس میں شرکت فرمائیں اور بچی کو نیک دعاؤں سے رخصت کریں۔ اچھا اب کیا ہے، یعنی پہلے جس بچی کی شادی ہے اس کا بھی نام کارڈ پر نہیں لکھا جاتا تھا، تصویر تو بہت دور کی بات ہے، اور اب ہماری بچیوں کے نام جو ہیں وہ چوک میں لگے ہوئے ہیں تصویر کے ساتھ، اور ہم دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بچی ہماری نے ٹاپ کیا ہے۔ یہ ہے شیطان کی پیچھے سے مانیٹرنگ کے ساتھ جو ہے ہم کس طرح بے حیائی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور ستر و حجاب وہ کیسے جو ہے ہم اتار کے پھینک رہے ہیں، ون بائی ون، ون بائی ون، ون بائی ون۔ تو ابھی سائد کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کی ڈیپتھ کا اندازہ ہوگا کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ اور یہ تو بہت عرصے سے ہو گیا، یعنی ہم نے یہ تو ایکسپیکٹ کیا کہ ہماری عورتیں چست لباس نہ پہنیں، لیکن ہم پینٹ پہن کے بے شک نماز بھی پڑھتے رہیں، اور جب ہم سجدے میں جائیں تو پھر ہمارے سارے یعنی بٹکس بھی نظر آئیں پورے، اور رانیں بھی پوری کی پوری نظر آئیں، اس کا ہمیں کوئی خیال نہیں ہے۔ کیا پینٹ پہننا کوئی فرض ہے؟ یعنی پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو نماز کے پابند تھے، انگریز کی حکومت میں کام کیا، اور پھر پاکستان بننے کے بہت بعد بھی، کہ آفس بہرحال ایک مجبوری سمجھی جاتی تھی کہ پینٹ شرٹ پہن کے جانا ہے۔ یہ تو ذوالفقار بھٹو صاحب نے عوامی سوٹ انٹروڈیوس کروایا، پھر جنرل ضیاء الحق نے لباس کی پابندی کی گئی، آفیسر جو ہیں وہ دفتروں میں سلوار قمیض پہن کے آئیں، ورنہ جو لوگ پینٹ پہنتے تھے وہ قمیض پہنتے تھے پینٹ کے ساتھ، اور نماز پڑھتے ہوئے قمیض باہر نکال کر نماز پڑھتے تھے تاکہ سجدہ جاتے ہوئے سطر جو ہے وہ انسان کا ڈھکا رہے۔ اب کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اور پھر یعنی پینٹ جو ہے وہ نیچے سے نیچے ہونی شروع ہو گئی، اور ایسی کوفت ہوتی ہے نماز پڑھتے ہوئے، کوئی بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے سامنے نماز، ٹی شرٹ اس میں پہنی ہوئی ہے، اب جب سجدے میں جاتا ہے تو ٹی شرٹ جو ہے کھنچ کے اوپر چلی جاتی ہے، اور شلوار جو پینٹ ہے وہ کھنچ کے نیچے چلی جاتی ہے، اور بالکل ننگا ہو رہا ہوتا ہے نماز کے اندر، اور پچھلا آدمی جو ہے اس سے پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہے نماز با جماعت میں، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، ایسا عجیب جو ہے وہ معاملہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ پھر پڑھیے گا، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، لا یفتننکم الشیطان، دیکھنا شیطان کہیں تمہیں ٹیمپٹ نہ کرے، تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کرے، کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا ان کا لباس کھینچتے ہوئے اور ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز کرتے ہوئے۔ انہ یراکم ہو وقبیلہ، یقیناً شیطان اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے مانیٹر کرتے ہیں، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ اگلی آیت پر اگلا حصہ پڑھیے گا، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، یقیناً ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ یہاں ایمان سے مراد یہ ہے وہ ایمان بالرسالت ہے، وحی پر ایمان، قرآن مجید پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن پر ایمان۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بچوں کو سمجھا دیا ہے، وہ بے راہ روی کی طرف نہیں، ماں بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ جی میں نے بچوں کی خوب تربیت کی ہوئی ہے، بس سمجھا دیا ہے۔ حالانکہ اس معاملے میں انسان کا عالم یہ ہے کہ میں 65 سال کا بوڑھا ہوں، ابھی تک میری نظر جو ہے اگر میں کنٹرول کر کے نہ رکھوں تو وہ جائے گی غیر محرم عورتوں کی طرف۔ کہیں کسی عورت کا گریبان کھلا نظر آئے گا تو میری نظر وہاں پڑے گی، اللہ کہ میں خود شعوری طور پر اس کو کنٹرول کروں۔ تو آپ نوجوان بچوں سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ بہت میچور ہو گئے ہیں، وہ بہت اللہ والے بن گئے ہیں، وہ بہت خوف خدا ان کے اندر ہم نے پیدا کر دیا ہے۔ تو مواقع تو ہم خود فراہم کر رہے ہیں،
اگر اس کے بعد ہمارا بچہ یا ہماری بچی جو ہے وہ کسی غلط راستے کو اختیار کرے تو ہمیں اس سے گلہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے اس کو بھی نہیں بالغ ہے تو اللہ کے ہاں جواب دہ ہے, اسے بھی اپنا کنٹرول کرنا چاہیے, لیکن اپنا محاسبہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے کہ ہم نے اس میں کیا کنٹریبیوشن کی ہے. ہم نے بچوں کے اندر شرم و حیا پیدا کرنے کی کوئی کوشش کی ہے. ہم نے اپنی فیملی گیدرنگ کے اندر جو ہماری بڑی مائیں اور پھوپھیاں خالائیں جو ہیں وہ کرتی تھی اہتمام کہ گھر کے فنکشنز کے اندر وہ واچ کرتی تھیں کہ لڑکے علیحدہ بیٹھیں, لڑکیاں علیحدہ بیٹھیں. اب سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب اصل بات کیا ہے, یہ ایزیوم کر لینا کہ کیونکہ ہم نے بتا دیا ہے یا میں سمجھوں کہ کیونکہ میں پڑھا لکھا ہوں, اب میں بڑا ہو گیا ہوں اور میں قرآن مجید کا مدرس بھی ہوں, مجھے سب کچھ پتہ ہے. اس کے باوجود جب میں ڈھیلا چھوڑوں گا اپنے جذبات کو, ان واچڈ اینڈ ان کنٹرولڈ چھوڑوں گا, تو آج بھی میرے جذبات جو ہیں وہ میرے آپے سے باہر ہوں گے. سمجھے نا؟ اب قرآن مجید میں کہیں نہیں کہا گیا کہ زنا نہ کرو. کیا کہا گیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ لباس اور اس کے اوپر بھی خدا خوفی کا لباس, یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن ہے کہ اس سے تم اس سے دور رہ سکتے ہو. لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کو فالو نہیں کریں گے, صرف اصولوں کو سمجھ لینے پر ہم اکتفا کریں گے, تو پھر ہم مارے جائیں گے. تو فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ اولیاء, یقیناً ہم نے شیطانوں کو دوست بنایا ہے. کن کا؟ للذین لا یؤمنون, ان کا جو اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن پر, وحی پر, کتاب پر, سنت پر ایمان نہیں رکھتے. یہ انہوں نے سمجھا کہ ہاں آؤٹ آف ویڈ لاک سیکس جو ہے یہ برا ہے. یہ تو عیسائیوں کے ہاں بھی برا ہے, یہ تو یہودیوں کے ہاں بھی برا ہے, یہ تو جو ہندو ریلیجس لوگ ہیں ان کے ہاں بھی برا ہوگا یقیناً. یہ تو کامن سینس کی بات ہے. لیکن جتنے بھی لوگ برائی میں ملوث ہیں, اگر ان میں سے کوئی آپ کے قریب آئے اور ان پرائیویٹ آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی تم اچھے بھلے سیانے میانے آدمی ہو, کہ تم نے کیا طرز عمل اختیار کر رکھا ہے, تم کیوں بے حیائی کے راستے پر چل نکلے ہو, تم غیر عورتوں کے ساتھ کیوں سوتے ہو, تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بتائے گا کہ ایسا کوئی ارادہ میرا نہیں تھا. صرف انیشلی بے احتیاطی کی, اور اس بے احتیاطی میں وہ جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک انویزیبل لائن ہے, جب وہ کراس ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کپڑے کب اتارتا ہے. یعنی خوش گپیاں ہو رہی ہیں, ہنسی مذاق ہو رہا ہے, اسی میں ہنسی مذاق میں ہاتھ بھی مارنا شامل ہے, پھر کونی مارنا بھی شامل ہے. اس میں کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کے ہاتھ سے کسی خاتون نے چھینی, آپ اس کو واپس ریسٹور کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگیں گے, اس کو پکڑیں گے. اب کیا ہے, قریب سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کب بڑے گناہ میں ملوث ہو گئے. مجھے بھی نہیں پتہ چلے گا. اگر میں اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کو فالو کروں گا تو پھر اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا. میں اگر اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کو فالو نہیں کروں گا تو پھر میں اپنے حوالے ہوں, اور انسان بڑا کمزور ہے. اللہ تعالیٰ ہی انسان کو بچاتا ہے. لیکن ہم کوالیفائی کب کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن پر عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز کو ہم نظر انداز کریں گے, لباس کے اندر احتیاط نہیں کریں گے, مرد ہوں یا عورتیں ہوں, تو پھر کیا ہے, اس کے برے نتائج ہمیں بھگتنے پڑیں گے. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, جب انسان شیطان کے راستے پر چل پڑتا ہے تو پھر وہ آرگو کرتا ہے. وہ شیطان کا انداز جو ہے آرگو کرنے کا. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, اور جب وہ کوئی برائی کرتے ہیں, قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا, تو ہم کہتے ہیں اس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو. یہ بڑے خوبصورت نام ہے نا, کلچر, ٹریڈیشن. بسنت پر دین والے لوگ اعتراض کرتے تھے تو کالم بھر گئے اخبارات کے, اور ٹی وی چینلز کا موضوع بن گیا کہ نہیں اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہندوؤں کا تہوار نہیں ہے, یہ ہندوستانیوں کا تہوار ہے, یہ تو ہماری روایت ہے, یہ تو ہمارا کلچر ہے, اس پر مذہب کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ کیا ہے؟ بالکل آپ پڑھیں گا آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی یہی حرکت ہے
کہ جب وہ کوئی بے حیائی کی بات کرتے ہیں قالوا وجدنا علیہا آباءنا، اور کہتے ہیں کہ اس پر تو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو عمل کرتے ہوئے پایا ہے، اور اس پر مزید جری ہو جاتے ہیں بعض دانشور، وہ کہتے ہیں واللہ امرنا بہا، اللہ تعالیٰ نے بلکہ ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہی بحثوں کے اندر آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کی بات اگر آپ یاد کیجئے گا کہ جب یہ بحثیں چلی اور ہوا، اعتراض کیا گیا بد لباسی پر یا اعتراض کیا گیا مکس کلچر پر، تو اس پر اخبارات میں باقاعدہ کالم نویسوں نے پتہ نہیں کہاں سے روایات لے آئے کہ وہ تابعین کے دور میں فلاں ایک عورت تھی، وہ باقاعدہ چکلا چلایا کرتی تھی۔ اب تابعین جو ہیں ہم اس کو دینی اعتبار سے ہم ان تینوں کو خیر القرون کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد مطابق خیر القرونی قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو میرے بعد آئیں گے، یعنی دور صحابہ، والذین ثم الذین یلونہم، اور پھر جو ان کے بعد آئیں گے یعنی دور تابعین۔ اب دور تابعین میں دور صحابہ میں وہ کہیں سے، اب ثبوت کس کے پاس ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو روایات ہیں ان پر تو محدثین نے بڑی بحثیں کی ہیں، اور ایک شخص جو ہے اس سے امام بخاری حدیث لینے کے لیے گئے تو وہ خالی جھولی لے کر یوں کھڑا تھا اور گھوڑے کو اپنی طرف بلا رہا تھا، تو انہیں اس سے حدیث نہیں لی، تو دھوکے باز آدمی ہے۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات میں آپ کی حدیث میں تو اتنی احتیاط ہے۔ اب کسی نے خود کتاب کے اندر لکھ دیا کہ حضرت عمر میوزک سنا کرتے تھے، اور تابعین کے دور میں ایک عورت جو تھی وہ چکلا چلایا کرتی تھی۔ اب اس کو ثبوت کے طور پر اسلام کے، اسلام میں ان چیزوں کی کوئی ممانعت نہیں ہے، ایک خامخواہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو واللہ امرنا بہا، مزید یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ ویسٹ میں بھی ایون جو کنزرویٹو کنٹری ہیں ریلیٹیولی، یعنی امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یہ کنزرویٹو کنٹریز ہیں، ان میں نیوڈیٹی جو ہے وہ ایبسولوٹ یہ جائز نہیں ہے، یعنی کم سے کم کسی عورت کو برا پہنے ہوئے جو ہے وہ پبلک میں آنے کی اجازت ہے، اس کے بغیر نہیں ہے۔ باقی تو نیچے کی بات تو چھوڑیں آپ، لیکن خود برطانیہ کے اندر کوئی جو کلچر کے نام پر اور روایت کے نام پر کوئی مجسمے بنائے جا رہے ہیں، مجسمے میں جو ہے وہ بالکل عورت کو برہنہ بھی دکھایا جا سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی تصویر نہیں ہو سکتی لیکن مجسمے میں یا پینٹنگ کے اندر آپ دکھا دیں تو وہ وہ کیا ہے، وہ تو فن کا مظاہرہ ہو رہا ہے، وہ تو ٹریڈیشن جو ہے وہ آ رہی ہے، اس کے مطابق چل رہا ہے۔ یہ سارے کیا ہیں؟ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے، دوسروں کو نہیں، یہ ہمارے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے سارے بہانے ہیں کہ ہم آرگو کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم میں سے ہر شخص گریبان میں جھانکے عین اس وقت جو کسی چیز کی ٹیمپٹیشن ہو رہی ہے تو وہ سمجھے گا کہ ہاں میرا ضمیر تو مجھے روک رہا ہے لیکن میرا نفس مجھے ٹیمپٹ کر رہا ہے، اور وہ کہے گا کہ ہاں واقعی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جذبات کی رو میں جب انسان ہوتا ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو ریزسٹ نہیں کر سکتا۔ واللہ امرنا بہا قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اس کا جواب بھی دے دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کبھی برائی کا حکم نہیں دیتا، یعنی آپ اس سے ثبوت مانگیں کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ دور تابعین میں کوئی خاتون چکلا چلاتی تھی، ثابت کرو، کہاں لکھا ہے، اس کتاب کی کیا تحقیق ہے؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنے والوں کے بھی کھال ادھیڑی ہے محدثین نے، وہ کیسا آدمی تھا، صبح و شام کیسے گزرتے تھے، لین دین کیسا تھا، ڈیلنگ کیسی تھی، فلاں کیسا تھا، فلاں کیسا تھا۔ ایک محدث نے ایک راوی سے حدیث اس لیے نہیں لی کہ وہ راہ چلتے ہوئے کھاتا تھا، مطلب ہے کہ ارریسپانسبل پرسن تھا۔ تو وہاں تو اتنی احتیاط ہے، لیکن جو روایت تم پیش کر رہے ہو اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو ایسی فضول روایات جو ہے انہیں گھڑ کر رکھ دیں اور اس سے ہمارے کالم بھرے پڑے ہیں، جبکہ کسی بھی بات کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب بتا دیا ہمیں، کوئی آپ سے آرگو کرے کہ ایسا ہوتا تھا، نو وے، ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک کیوں؟ اللہ تعالیٰ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دے سکتا۔ ان اللہ یا لا یامر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو اور تم کیا اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ رہے ہو جس کا خود تمہیں پتہ نہیں ہے؟ تو ثابت کرو اور یا خاموش رہو۔ اور پھر فرمایا قل امر ربی بالقسط، اے نبی اعلان کرو، بتا دو، کہہ دو، میرا رب تو عدل کرنے کا حکم دیتا ہے۔
فَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور یہ حکم دیتا ہے کہ ہر نماز کے وقت سیدھا کرو اپنے چہروں کو، یعنی اپنی نماز کا رخ جو ہے وہ درست کرو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اللہ تعالیٰ کو پکارو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور اللہ کو پکارو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی دین سے مراد پوری زندگی کو، دین کہتے ہیں وے آف لائف کو، نظام زندگی کو، یعنی اپنی تمام جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع لے کے آؤ۔ تمہارا گھر، تمہارا دفتر، تمہارا کاروبار، تمہاری دکان، تمہاری جلوت اور خلوت، پبلک لائف میں بھی تم اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہو، اور پرائیویٹ لائف میں بھی تم اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہو۔ مخلصینہ، خالص کرتے ہوئے، لہو الدین، دین کو اسی کے لیے۔ کما بداکم تعودون، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ویسے ہی تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے، دہرائے جاؤ گے۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک فریق کو تو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا، اس لیے کہ اس نے کوالیفائی کیا کہ وہ راستے کا متلاشی ہے، اور وہ کہ جس نے آپٹ کی گمراہی تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ۔ و فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی آپشن کو کنفرم کر دیا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنایا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور پھر سمجھتے رہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ یعنی یہ سارا جو ہمارا دانشور طبقہ ہے، ان کی ساری تحریریں، تقریریں، گفتگویں آپ پڑھ لیں، سن لیں، تو اس کا حاصل کیا ہوگا کہ ہم تو راہ راست پر ہیں، یہ مولوی گمراہ ہوئے ہیں۔ انہم اتخذوا الشیاطین، بے شک انہوں نے بنا لیا شیطانوں کو، شیاطین اولیاء، شیطانوں کو دوست، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کیا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک حص رکھی ہے ٹو لک اٹریکٹیو، ٹو لک بیوٹیفل، ٹو لک امیزنگ، یعنی میں بھلا لگوں، اچھا لگوں، خوبصورت لگوں۔ اچھا، اب انسان اپنے آپ کو اگر کھلا چھوڑے گا تو اچھا لگنے کی جو خواہش ہے اس کے ساتھ ہی عورت کی خواہش ہے وہ بھی شامل ہو جائے گی، کہ عورتیں جو ہیں وہ مجھے پسند کریں، وہ میرے لباس کو اپریشیٹ کریں، عورتیں میری طرف متوجہ ہوں، وہ میری طرف کھنچیں، یہ کیا ہے، یہ چیز ساتھ ہی شامل ہو جائے گی۔ انسان اگر جائزہ لے اپنے لباس کا تو جب لباس پہنتے ہوئے اسے یہ خیال آ جائے کہ یہ لباس جو ہے وہ میری جو خواتین کولیگز ہیں ان کو اچھا لگے گا، یا میں باہر نکلوں گا گلی محلے میں تو محلے کی عورتیں، کمیونٹی کی عورتیں مجھے پسند کریں گی، تو پھر انسان تھوڑا سا اور اس میں ایڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر انسان اس چیز کو ایڈریس نہ کرے تو پھر انسان وہیں رک جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ آگے نہ بڑھے۔ اس کا علاج، یہ بہت اہم بات ہے کہ اس کا علاج کیا ہے، یعنی اس پر قابو پانا جو ہے وہ آسان نہیں ہے۔ اس کا آسان طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو اپنے آپ کو مزین کرنا چاہیے، جو طریقہ بتایا نا یہاں پر نماز، کہ ہر نماز کے وقت جو ہے وہ اپنی زیب و زینت کو اختیار کرو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے تو مائی ڈریس شوڈ بی ریزنیبل۔ جیسے جو خاص فنکشنز ہوتے ہیں ان کے لیے ان فنکشنز کی مناسبت سے اچھا لباس پہنا جاتا ہے، یا کسی سیاسی بڑی شخصیت جو ہے اس کے سامنے جانا ہو تو آپ اس کے لیے اچھا لباس پہن کے جائیں گے۔ یعنی سے کوئی چیمبر آف کامرس میں میٹنگ ہے اور وہاں پر کوئی وزیر یا کوئی سے وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں یا صدر صاحب آ رہے ہیں خطاب کرنے کے لیے، آپ کو بھی وہاں پر دعوت ہوئی ہے، تو آپ جو ہیں محسوس کریں گے کہ جی آج صدر صاحب آ رہے ہیں تو ان کے سامنے مجھے
اچھے سے اچھا لباس پہن کے جانا چاہیے۔ تو یہی بات جو ہے اس کا رخ رکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف کہ نماز کے لیے انسان اپنا بہترین لباس پہنے، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ انسان کی وہ جو دوسری خواہش ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی، کہ انسان کے اندر جو خواہش ہے نا اچھا لباس پہن کر لوگوں کے سامنے اٹریکٹیو بننے کی، تو بجائے لوگوں کے سامنے اٹریکٹیو بننے کی اگر آپ اس خواہش کو نماز کے ساتھ باندھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بہت مدد فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یعنی آپ نے لباس پہنا اور آپ کو محسوس ہوا لو جی آج عورتیں بڑیاں مرنگیاں میرے تھے، آپ وہ لباس اتار دیں، ظاہر ننگے تو نہیں باہر آنا، تجربہ کر کے دیکھیے گا۔ الحمدللہ میں نے یہ تجربہ اللہ تعالیٰ نے بھلے وقت میں مجھ سے کروا دیا تھا کہ جب میں ابھی BDS میں پڑھ رہا تھا تو ایک دن کالج جانے کے لیے میں تیار ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ جی بس آج تو قیامت ڈھا دوں گا میں، فوراً اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا کہ کیا پڑھے ڈوئنگ، تو میں نے نکلتے وہ کپڑے اتار کے دوسرے پہن لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی۔ تو ایک دفعہ تجربہ آپ بھی کر دیں تو انشاءاللہ آپ کا خرچہ بھی بہت بچ جائے گا، کہ جب یہ چیز جو ہے وہ ذہن سے نکل جاتی ہے تو پھر بہت سے کپڑے جو غیر ارادی طور پر چھپے انسان جو ہے وہ عورتوں کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کا خرچہ بچ جائے گا۔ تو دیکھیں اس کا تجربہ ضرور کر کے دیکھیں، یعنی اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو سب سے بڑا امتحان رکھا ہے، سورہ اس میں فرمایا گیا نا سورہ ملک کے آغاز میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اور پھر سورہ کہف کے آغاز میں فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ اے لوگو انسانوں ہم نے تمہارے لیے زمین پر ہر چیز کو پرکشش بنایا ہے، اٹریکٹیو بنایا ہے، لنبلوہم، تاکہ وہ انسانوں کو آزمائے، ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ پرکشش چیزیں۔ اچھا اب پرکشش انسانوں کے لیے کیا ہے، مردوں کے لیے کیا ہے، وہ یہاں پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 دیکھ لیجئے کہ ہم نے لوگوں کے لیے یعنی انسانوں کے لیے پرکشش بنائی ہے، ان کی خواہشات کی محبتیں نمبر 1 ذکر کیا ہے عورت کا، کہ جو انہیں عورتوں سے لائق ہے، یعنی عورتوں کو اٹریکٹ کرنا، عورتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا، یہ یوں سمجھیے گا کہ مرد کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی کمزوری بنائی ہے اور سب سے بڑا امتحان بھی یہی ہے۔ اگر انسان اس امتحان میں کامیاب ہو جائے تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر اپنی اطاعت کے دروازے کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر انعامات کی بارش کرتا ہے، حکمت، دانائی، دین کی سمجھ، قرآن مجید کا فہم، یہ پھر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اور اس کا تعلق جو ہے وہ تفسیریں پڑھنے سے نہیں ہوتا، وہاں سے آپ کو معلومات حاصل ہوتی ہیں لیکن دین کا فہم حاصل نہیں ہوتا۔ اگر انسان اس جذبے پر قابو پاتا ہے تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عنایات کے ساتھ، مہربانیوں کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اور اس پر حکمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو اپنے آپ کو مزین کیا کرو، اٹریکٹیو بنایا کرو ہر نماز کے وقت، وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اور کھاؤ پیو۔ یعنی اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یعنی رہبانیت کا تقاضا کیا ہے کہ پھٹے پرانے اور میلے کچیلے کپڑے پہنو جن میں سے بو آئے، نہیں، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ اسلام جو ہے اس میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ ایک جوڑا جمعے کے لیے خاص کر لو جو صرف جمعے کے دن پہنو، نہا کر وہ پہنو تاکہ باقی نمازیوں کو تم سے بدبو یا گھن نہ آئے۔ باقی اچھا لباس پہننا، اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو آپ ہر نماز میں استری کیا ہوا کپڑا جو ہے پہن کے جائیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور آپ کو بے شمار فوائد اس کے ملیں گے، اور پھر ادھر ادھر جو ہے وہ اچھے کپڑے دکھانے کی خواہش جو ہے وہ انسان میں ختم ہو جائے گی۔ تو وکلوا واشربوا، اسی طرح کھاؤ پیو، حلال کھاؤ، ولا تسرفوا، اور زیادتی نہ کرو، بیجا خرچ نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اے نبی ان سے پوچھو کہ جو زینت و آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں وہ کس نے تم پر حرام کی ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں سے اپنے بندوں کے لیے چیزیں پیدا کی ہیں وہ کس نے تم پر حرام کی ہیں؟ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور وہ چیزیں
اور پاکیزہ چیزیں کھانے پینے کی وہ کس نے تم پر حرام کی ہیں؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، کہہ دو کہ دنیا میں جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اصلاً تو وہ دنیا میں بھی اہل ایمان کے لیے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کھلا دسترخوان ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے ماننے والے اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے دونوں بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے اور اس کے ساتھ شریک بنانے والے دونوں بیٹھ کے کھاتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو ماننے والے نبیوں کا انکار کرنے والے دونوں بیٹھ کے کھاتے ہیں، اللہ کے فرمانبردار بھی بیٹھ کے کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے باغی اور نافرمان بھی اللہ تعالیٰ پہ اس دسترخوان سے کھاتے ہیں، کھلا کھاتے ہیں۔ بلکہ عام آبزرویشن کیا ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے وہ تو حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے اور بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ سمجھ کر ان کو ہاتھ نہیں لگاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا باغی وہ سب چیزیں بھی خوب کھاتا ہے۔ تو قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہو کہ یہ سب چیزیں دنیا میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں، خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تو وہ خالص انہی کے لیے ہوں گی، ایمان والوں کے لیے ہوں گی، کافروں کو ان میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، یوں ہم اپنی آیات کو کھولتے ہیں، ان کی تفصیل کرتے ہیں جاننے والے ماننے والے لوگوں کے لیے، سمجھ رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ قل انما حرم ربی الفواحش، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میرے رب نے ہر قسم کی بے حیائی، ظہر منہا وما بطن، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہوئی، حرام کیا ہے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہہ دو کہ میرے رب نے ہر قسم کی بے حیائی کھلی ہو یا چھپی ہوئی حرام کی ہے، والاسم والبغی بغیر الحق، اور گناہ کو اور زیادتی کو جس کا کوئی حق اس سے حاصل نہ ہو اس کو بھی حرام کیا ہے، وان تشرکوا باللہ، اور یہ بھی حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، ما لم ینزل بہ سلطانہ، جس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہ اتاری ہو، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ بھی حرام کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ کیا ہے؟ ایسے ہی چھوڑتے رہنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف یا اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف کوئی بات منسوب کرنا کہ اللہ کے پیغمبر نے یوں فرمایا ہے، بہت بڑی رسپانسبلٹی کی بات ہے، اور ایسے ہی بات چھوڑ دینا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو للکارنے والی بات ہے۔ تو ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم اللہ کی طرف منسوب کرو وہ بات، اس لیے کہ رسول کی بات بھی اللہ تعالیٰ ہی کی بات ہوتی ہے، اس کو بغیر علم کے منسوب کر دو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے، ہر فرقے کے لیے، ہر گروہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اجل کہتے ہیں وقت مقرر کو۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب ان کی وہ اجل معین آئے گی، یعنی یہاں پر یہ جو قوموں کا اجل معین ہے یہ قوموں کا عذاب مراد ہے، اس سے حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے لیے ایک ڈیڈ لائن مقرر تھی، اس سے پہلے وہ مان لیں گے تو عذاب نہیں آئے گا، لیکن جب وہ ڈیڈ لائن آ جائے گی پھر کسی کو کوئی رعایت نہیں ملا کرتی۔ قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، فرعون، یہ سب کس کا شکار ہوئے؟ اسی کا شکار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اجل مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کی وہ اجل معین آئے گی، لا يستاخرون ساعتاً، تو نہ گھڑی بھر اس سے کوئی تاخیر ہوگی، نہ اس کو وہ مؤخر کر سکیں گے گھڑی بھر کے لیے، ولا یستقدمون، اور نہ وہ اس کو جلدی کر سکیں گے، ہے نا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ ایک شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے کہ اس نے 10 سال بستر پر گزارنے ہیں، اب وہ چاہے کہ مجھے جلدی موت آ جائے تو نہ تو اللہ تعالیٰ کی اس گھڑی کو جلدی کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اما یاتینکم رسل منکم، جب کبھی آئیں تمہارے پاس
اللہ کے بھیجے ہوئے میرے بھیجے ہوئے پیغمبر تم ہی میں سے یقصون علیکم آیاتی، جو تمہیں ہماری آیات پڑھ پڑھ کر سنایا کریں، قصہ کرنا، سٹوری بیان کرنا، یقصون علیکم آیاتی، جو تمہیں پڑھ پڑھ کر سنائیں ہماری آیات، فمن اتقی واصلح، تو جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی حزن ہے اور نہ ہی کوئی خوف ہے۔ خوف ہوتا ہے آخر مستقبل کے بارے میں، اور حزن اور ملال ہوتا ہے ماضی کے بارے میں، ریگریٹ جسے آپ کہیں تو اچھا ترجمہ ہے کہ انگریزی ترجمے میں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے نو فیئر نو ریگریٹ، یعنی پاسٹ کے بارے میں ریگریٹ، اوہو کاش ہم ایسا نہ کرتے، کاش ہم یہ حرکت نہ کرتے، کاش ہم پیغمبروں کو مانتے۔ تو یہ کیا ہے؟ جو ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اس کے وفادار ہیں، تو انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور انہیں کبھی قیامت کے دن تک ریگریٹ نہیں ہوگا کہ کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش ہم ایسا کرتے۔ تو اے یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا، ان کے برعکس وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیا، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کا مظاہرہ کیا کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، اولئک اصحاب النار، یہ اہل جہنم ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، یعنی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے جھوٹی، او کذب بآیاتہ، یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھوٹا قرار دے، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ان کو ان کا نصیب لکھا ملتا ہی رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے لیے طے کیا ہے انہیں اسی حساب سے جیسے اللہ نے طے کیا ہے ملتا رہے گا۔ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے آئیں گے، یہاں رسولنا سے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے مراد ہیں، یتوفونہم، تو وہ ان کی روحیں قبض کریں گے، پورا کا پورا انہیں لے لیں گے، تو کہیں گے قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، فرشتے ان سے پوچھیں گے بھائی وہ کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، قالوا ضلوا عنا، تو کہیں گے تو وہ تو ہم سے گم ہو گئے، ہم سے غائب ہو گئے، وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ یقیناً وہ کافر تھے، یعنی حقیقت کا انکار کرنے والے تھے۔ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، تو اللہ تعالیٰ ان سے اس وقت فرمائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان جماعتوں کے اندر جو تم میں سے پہلے گزر چکی ہیں، جنوں اور انسانوں میں سے، کلما دخلت امت لعنت اختہا، یہ بڑا حسرتناک سین ہے کہ ہر مرتبہ جب کوئی جماعت جہنم میں ڈالی جائے گی تو وہ اپنی بہنوں پر لعنت کرے گی، یعنی اسی قسم کے جو گروپس یا لوگ پہلے سے گزر چکے ہیں انہیں یہاں اختہ قرار دیا گیا، ان کی بہنیں۔ تو لعنت دخلت کلما دخلت امت، جب بھی کوئی امت کوئی گروہ جہنم میں داخل ہوگا، لعنت اختہا، تو وہ اپنی پری سیڈنگ پہلے گزرنے والی جو بہنیں ہیں ان کو لعنت کرے گی، حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لاولاہم، یہاں تک کہ جب وہ سب کے سب جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو بعد والی جماعت پہلی جماعت والوں کے بارے میں کہے گی ربنا ہؤلاء اضلونا، کیا ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہمیں بھٹکایا، فآتہم عذابا ضعفا فی النار، تو ان کو آتش جہنم کا دگنا عذاب دے، انہیں جہنم کی آگ کا دگنا عذاب دے۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا لکل ضعف، سب کے سب کو دگنا ملے گا، ولکن لا تعلمون، لیکن تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اور پہلے بعد والوں سے کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، واہ تمہیں ہم پر کیا فضیلت حاصل ہے بھلا،
جو کہہ رہے ہو کہ ہمیں دگنا عذاب دو اور تمہیں عذاب نہ دو یا کہہ رہا دو، فما کانا لکم علینا من فضل، تمہیں ہم پر کون سی فضیلت حاصل ہے؟ کوئی فضیلت نہیں ہے تمہیں۔ اس کو دوسرے مقام پر کہا گیا کہ جب شیطان کے بارے میں کہا گیا کہ کچھ لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کو یہ سارا اس کا قصور ہے، شیطان کا کہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا۔ شیطان کہے گا نہیں رب العالمین، میں نے تو صرف ان کو دعوت دی تھی، فورس تو نہیں کیا تھا، یہ اپنی خوشی سے میرے پیچھے لگے تھے، زیادہ مجرم یہ خود ہے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں کئی سالیب سے آیا ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار نہیں دیا۔ 14ویں پارے میں تو ہے نا کہ انا عبادی لیس لک علیہم سلطان، شیطان نے کہا نا کہ میں تیرے بندوں میں سے بہت سوں کو گمراہ کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھنا، یاد رکھنا، میرے بندوں پر تمہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا، الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان کے کہ جو خود تیری پیروی کریں گے گمراہ ہونے والوں میں سے۔ تو قالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکذبون، تو چکھو اپنی کرتوت، عذاب کا مزہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے۔ کرتوتیں تم نے خود کی ہیں، ہمارا پیچھا کرنے کا فیصلہ تم نے خود کیا تھا، ہم نے کب تمہیں فورس کیا تھا؟ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم جس جگہ بھی کھڑے ہیں تو ہمارا اپنا پلان ہے۔ بلانے والے تو دونوں طرف تھے، اللہ کے نیک بندے بھی بلانے والے تھے، ہر مسجد سے بلایا جا رہا تھا آپ کو اللہ کی طرف، اور اللہ سے دور کرنے کے لیے بھی تمہیں دعوت دی جا رہی تھی۔ تو یہ ہمارا اپنا اختیار تھا کہ ہم نے جو مسجد و محراب سے ہمیں پکار آ رہی تھی اس کو ریجیکٹ کیا، اس کو کانوں سے جھٹک دیا، اور جو ٹی وی پر پکار آ رہی تھی، جو اخبارات میں پکار آ رہی تھی، جو عام پبلک میں ٹیمپٹیشنز رکھی گئی تھی، ہم نے انہیں رسپونڈ کیا، تو وہ قصور ہمارا ہے، وہ گمراہ کرنے والوں کا نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن